سبحان اللہ واہ واہ 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 سبحان اللہ حضرات محترم، ایک شخص کی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کی شادی کے جب کچھ سال بیتنے کے بعد ان کے گھر میں خوشی ہوئی، ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کی ماں نے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو عالم دین بناؤں گی۔ جب یہ بات اس شخص کی بیوی نے کہی تو وہ شخص کہتا نہیں، میں اسے عالم دین نہیں بلکہ میں اسے انجینئر بناؤں گا۔ یہ بات ہوئی، اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ میں اس بیٹے کو عالم دین بناؤں گی۔ پھر اس کا شوہر کہتا ہے کہ نہیں، میں اس بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر بنا لیجئے۔ پھر کچھ سالوں کے بعد پھر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ پھر اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس بیٹے کو عالم دین بناؤں گی۔ جیسے اتنی بات کہی تو وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اپنے ان دو بیٹوں کو اپنے طریقے سے پڑھاؤں گا، ایک کو انجینئر بناؤں گا، ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا، اور آپ کی مرضی ہے تو آپ اس بیٹے کو عالم دین بنا لیجئے۔ پھر اس کی ماں نے جب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تو مدرسے پڑھنے کے لیے بھیج دیا، اور اس کا شوہر تھا، اس نے اپنے بیٹوں کو انجینئر کی پڑھائی اور ڈاکٹر کی پڑھائی کروانے کے لیے باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ جانے کے بعد جب وہ بچے، ان کے تینوں لڑکے وہ جوان ہوئے، جب پڑھائی پوری کی، اس کے بعد میں اس کی بیوی نے کہا کہ آپ نے دو بیٹوں کو اپنے طریقے سے پڑھایا ہے، میں نے ایک بیٹے کو عالم دین بنایا ہے، آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو، ایک کو انجینئر اور ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، میں نے ایک بیٹے کو عالم دین بنایا ہے۔ اب میں جاننا یہ چاہتی ہوں ان تینوں میں بہتر کون ہے؟ ان تینوں بیٹوں میں کون بہتر ہے، اور کس نے تعلیم اچھی حاصل کی، اور کس کے اندر کتنا سدھار ہے اور کس کے اندر کتنا نہیں ہے؟ میں ان تینوں بیٹوں کو آزمانا چاہتی ہوں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے جیسی آپ کی مرضی۔ تو اس کی بیوی نے اپنے چہرے پہ ایک ایسا کیمیکل لگایا کہ جس سے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ چہرے پہ کسی نے مارا ہے تو وہ مار کے نشان ہے۔ چہرہ اس طریقے کا ہو گیا، اور اس کی بیوی نے کہا جاؤ تم اندر روم میں بیٹھ جاؤ، جا کے میں باہر بیٹھتی ہوں۔ اور
ان تینوں بیٹوں کو کال کر دیا گھر پہ بلانے کے لیے. تو اس کی بیوی باہر گیٹ پہ بیٹھ جاتی ہے. بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کا بیٹا آتا ہے جو انجینئر بنا ہوا تھا. اس کے باپ نے اس بیٹے کو انجینئر بنایا تھا. وہ بیٹا جیسے آیا گیٹ پہ دیکھا کہ میری ماں بیٹھی ہے. اپنی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ میری ماں کے چہرے کی حالت کس نے کی ہے. اس نے دیکھا میری ماں اس حال میں بیٹھی ہے. اس انجینئر بیٹے نے ماں سے کہا ماں تمہیں کس نے پریشان کیا ہے, تمہاری یہ حالت کس نے کی ہے, مجھے بتائیں. ماں کہتی ہے بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے تیرے باپ نے مجھے آج بہت مارا ہے, اور مار کر اتنا مارا ہے کہ مجھے چلنے کے قابل نہیں چھوڑا, میری یہ حالت کر دی ہے. جیسے ماں نے اتنی بات کہی وہ انجینئر جو بیٹا تھا اس نے کہا کیا میرا باپ جلاد ہو گیا ہے, میرے باپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ میری ماں کو اس طریقے سے مارا جو چہرہ بگاڑ دیا, اتنا مارے میری ماں کو. انجینئر بیٹے نے جب اتنی بات کہی اس کا باپ اندر بیٹھا ہوا تھا. اس کے کانوں میں جب یہ آواز آئی اس کے باپ کے قدموں سے زمین نکل گئی. باپ نے کہا یہ میرا بیٹا, اس کو میں نے انجینئر کی پڑھائی, اس کو میں نے انجینئر بنایا, آج میرے بارے میں ایسے بولتا ہے, اس طریقے سے بات کرتا ہے. پھر کچھ دیر بعد اس کا وہ بیٹا آ گیا جو بیٹا ڈاکٹر بنا ہوا تھا. اس کے باپ نے اس بیٹوں کو ڈاکٹر کی پڑھائی پڑھا کر کے ڈاکٹر بنایا تھا. وہ بھی بیٹا آ گیا. آنے کے بعد اس نے بھی اپنی ماں کو دیکھا اس حال میں. اس نے اپنی ماں سے پوچھا ماں تمہارا یہ حال کس نے کیا, مجھے بتائیں. اس کی ماں نے کہا بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں, تیرے باپ نے مجھے بہت مارا ہے, تیرے باپ نے مجھے اتنا مارا ہے کہ میں اٹھنے کی قابل نہیں ہوں, میں چل نہیں سکتی ہوں. جب اس کی ماں نے اتنی بات کہی اسے اتنا جلال آیا. اس نے کہا میرا باپ اس طریقے سے میری ماں کو مارا, کہاں ہے میرا باپ, آج آنے دو میں اس سے نپٹتا ہوں. ظالموں کی طرح میری ماں پہ ظلم کیا, اسے بالکل بھی عقل نہیں ہے, بالکل حیا شرم ہے ہی نہیں جو میری ماں کو اس طریقے سے مارا. اس کے باپ نے جب اندر یہ بات سنی تو باپ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا, اسے میں نے ڈاکٹر کی پڑھائی, اس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی, آج اس طریقے سے یہ بات کرتا ہے. اب کچھ دیر بعد اب وہ بیٹا بھی آ گیا جس بیٹے کو اس کی ماں نے عالم دین بنایا تھا. وہ آیا, آنے کے بعد اپنی ماں کو دیکھا کہ ماں کی اس کی یہ حالت ہے. اس عالم دین بیٹے نے کہا ماں تمہاری یہ حالت کس نے کی. تو ماں کہتی بیٹا تمہیں نہیں پتا ہے تیرے باپ نے مجھے آج بہت مارا ہے, اتنا مارا ہے کہ میرا چہرہ سوج گیا ہے, بہت درد ہو رہا ہے, بہت تکلیف ہے. جب ماں نے اتنی بات کہی اس عالم دین بیٹے نے کچھ وقت کے لیے اپنی زبان کو خاموش کیا اور کچھ سوچنے لگا. سوچ کر کے اس عالم دین بیٹے نے کہا ماں میرا باپ ایسا تو نہیں کر سکتا ہے, اس طریقے سے تو نہیں کر سکتا ہے, ضرور آپ کی کچھ ایسی غلطی رہی ہوگی, ضرور آپ نے کچھ ایسی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے میرے باپ نے آپ کو اس طریقے سے مارا ہے. ضرور آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کی یہ حالت ہوئی ہے, جس وجہ سے میرے باپ کو غصہ آیا ہوگا, آپ کو مارا ہوگا. ضرور آپ کی کچھ ایسی غلطیاں رہی ہوں گی, ورنہ ماں تم ایک بار بتاؤ آج تک ہم اتنے بڑے ہو گئے, کبھی بھی ہم لوگوں کے سامنے میرے باپ نے آپ کو نہیں پریشان کیا, نہیں مارا, تو اب وہ اس طریقے سے نہیں مار سکتے. ضرور آپ کی کچھ ایسی غلطی ہوئی ہوگی. جب اتنی بات سنی وہ شخص باہر آ گیا, اور باہر آنے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا کیا تم نے سچ کہا تھا, کاش میں نے آپ کی بات اس وقت مان لی ہوتی تو جو بیٹے مجھ پہ آج بغاوت پہ اتر آئے ہیں, مجھ سے بغاوت کرنے کے لیے, وہ بیٹے آج اس نتیجے پہ نہ ہوتے کہ میں نے آپ کی بات اگر مان لی ہوتی تو
جن بیٹوں کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی ختم کر دی، میں نے اپنا سارا پیسہ خرچ کر کے جس بیٹے کو انجینئر بنایا، جس بیٹے کو میں نے ڈاکٹر بنایا، آج وہ جذبات میں آ کر کے اپنے باپ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ اور تم نے جس بیٹے کو عالم دین بنایا تھا، آج اس عالم دین بیٹے نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور بتایا کہ صحیح اور غلط میں فرق کیا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی عالم دین اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے ہی کرتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو وہ پڑھائی پڑھائیں جس سے صحیح اور غلط کا فرق سمجھ سکیں، صحیح غلط جانیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ میں انجینئر اور ڈاکٹر بنانے سے بالکل بھی انکار نہیں کرتا، بنائیں، لیکن سب سے پہلے آپ وہ پڑھائی پڑھائیں جس کی ضرورت ہے، جس سے آپ کے بچے صحیح اور غلط سمجھیں، صحیح غلط کیا ہے، اور اپنے اعتبار سے جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو وہ صحیح کریں گے، حق فیصلہ کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ حضرات کو اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم۔